بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج ہم نے آپ کے چھوٹے چھوٹے جو سوال ہیں ان کو چنا ہے. اسے کہتے ہیں کوئک فکس. پہلا آصفہ کا ہے. وہ کہتے ہیں سر رمضان آ رہا ہے اور کائنات والوں نے آفر دی ہے، پلیز آپ بھی کسی کورس کی آفر دیں. ٹھیک ہے جناب، آفر دے دیتے ہیں. آپ 2 کورس لیجئے تو تیسرا آپ کو فری. ٹھیک ہے، اٹس ڈن ہو گیا اور یہ پورے رمضان جاری رہے گا. اچھا جی، اگر 4 لیں گے تو پھر 2 فری. کیسا؟ مجھے بھول جائے گا، اب آپ اس کو یاد رکھیے گا. پھر فرڈ، اللہ جانے یہ کیا نام ہے. سر جی میں UK میں ہوں، میری شادی کو 2 سال ہو گئے، ایک بچہ ہے، شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر میں ہے، میرا خرچ بھی نہیں اٹھاتا، میں کس طرح چلا رہی ہوں مجھ کو ہی پتہ ہے. بیٹا اس پہ 2 صورتیں. پہلی یہ کہ ایک بچہ ہے تو اس بچے کے گورنمنٹ اچھے خاصے پیسے دیتی ہے، ماں کے اور بچے کا دونوں کا خرچہ نکل جاتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. تو ایک تو یہ کر لیجئے کہ اس کو یوز کر لیں تو آپ کا یہ خرچے کا مسئلہ ہو جائے گا. یورپ ہو UK ہو، یہاں مردوں کا بہت مسئلہ ہے. پاکستان میں ویسے کم نہیں ہے. جن کا بھی اپنے اللہ رسول پہ ایمان کم ہو، ایمان کمزور ہو، ویلیوز مضبوط نہ ہوں، تو ان کے جو ایتھیکل گراؤنڈز ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. بندہ وفادار کب ہوتا ہے؟ جب کسی جگہ کمیٹڈ ہو. اگر آپ اسے اپنے ساتھ کمیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں تو کس روز اسے پوچھیں نا جی کہ اسے آپ میں کیا کیا چیزیں تبدیل چاہیے، وہ کر لیجئے. ادروائز اب یہ 2 ایشو ہیں، دونوں بہت بڑے نہیں ہیں. بچے کا مسئلہ وہاں چونکہ یہ اصول ہے، قانون ہے، بچے کو ہینڈسم پیسے ملتے ہیں، ذرا وہ پاؤنڈز میں ہوتے ہیں. تو میرے بہت سے کلائنٹس ہیں جن کا گھر کا خرچہ ہی ان پیسوں سے چلتا ہے. شہزاد، سر جی مجھ کو ڈپریشن ہے، برے خیالات آتے ہیں اور میڈیسن بھی استعمال کی ہے مگر نہیں فرق پڑ رہا. اب کوئی ٹوٹی لیک ہو تو جب تک ٹوٹی بند نہیں کریں گے تو تب تک آپ کیسے اس کو بچا پائیں گے؟ آپ کی صحت، آپ کا ایمان، آپ کی جان سبھی تب بچنی ہے جب آپ برے خیالات کے آنے کو روکیں گے. اب آپ کا عمر کا نہیں پتہ، آپ کے ماحول کا نہیں پتہ، اور ان سورس یہ برے خیالات کو موبائل دیکھتے ہوئے آتے ہیں، کمپیوٹر پہ گندی مندی چیزیں دیکھتے، اس کے بنا تو نہیں آ سکتے. اب پورا رمضان ہے، اللہ نے آپ کے لیے خاص تحفہ بھیجا ہے یہ تزکیے کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے. آخری 10 دن ہیں، ان کو ٹکا کے آپ اعتکاف بھی بیٹھیے گا، اعتکاف میں عبادت بھی کیجیے گا، اپنے آپ کو فوکس بھی کیجیے گا، اللہ سے دعا بھی کیجیے گا، اللہ کے ناموں کا ورد کیجیے گا. جو نام آپ کو مزاج پہ فٹ بیٹھے وہ پھر اس کو مستقل اسم اعظم کے طور پہ اختیار کر لیجئے گا. اور یہ سارا کرنے سے پہلے آپ کا مسئلہ دوائی میں نہیں ہے، دوائی آپ کو سلا دے گی، سوئے رہو گے، اٹھو گے پھر ویسے گندے خیال آئیں گے، کیونکہ آپ نے خیالات کو اندر آنے کا رستہ دیا ہوا ہے، اجازت دی ہوئی ہے، اس کو روکنا پڑے گا. تو اس کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے کاؤنسلنگ اینڈ مینٹورنگ. 0332 746 8746 اس پہ آپ کال کر کے اپائنٹمنٹ لے لیجئے گا تو پھر ہم بات کر لیں گے. رمضان میں بھی انشاءاللہ رہے گا. اور رمضان کی آفر میرا خیال ہے آج کل میں ہم کوئی کریں گے کہ 10% کا ڈسکاؤنٹ اس میں ہو جائے. اچھا جی، سر جی ساس کے حوالے سے ویڈیو بنائیے کہ نئی بہو کو گھر کی ذمہ داری کس طرح دے، اور کیا نئی بہو کو پیسے کے لین دین میں بھی شامل کرے کہ نہ کرے. اپنی بیٹیوں کے بارے میں ساسیں کیا کرتی ہیں؟ ایک دم سارا بوجھ تو نہیں ڈالتی، دھیرے دھیرے ڈالتی ہیں. شروع میں یہ کریں کہ اسے بالکل بیٹیوں کی طرح انگیج کریں، اپنے ساتھ بٹھائیں، کھلائیں، کہیں لے کے جائیں، ایک انٹیمیسی اس سے مشورے میں شریک کریں. پھر شروع میں ناشتہ دیں، بنانے کا کام، پھر دوپہر کے کھانے میں سبزی وبزی کٹوا لیں، گوشت دلوا لیا، پھر دھیرے دھیرے اس کو برتن دے دیے. یہ کام 1 ہفتے 2 ہفتے میں، یعنی شروع میں نہ لیں کام، اس کے بعد بچہ آرام سے اپنے آپ خود ہی کام کرنے لگ جائے گی اور یہ آسان ہو جائے گا.
بچیوں کو عام طور پہ جو شکایت اور دقت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اونرشپ نہیں دی جاتی، ہمیں مشورے میں شریک نہیں کیا جاتا. گھر کے کوئی چھوٹے موٹے مسئلے ہوں، کسی کی منگنی منگنے کا، تو بھی ان بچیوں کو جو نئی آپ کی بہویں آتی ہیں ان کو شریک کرنا چاہیے. جو چیز تعلقات کو خراب کرتی ہے وہ آپ کی بد زبانی، بد کلامی اور بد لحاظی ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ نے اس بچی کی دل دکھا دیا، تمہارے کپڑے اچھے نہیں ہیں، تمہاری ماں اچھی نہیں ہے، تمہارا کھانا اچھا نہیں ہے، بھئی چیزیں ہو گئیں، نکاح بھی ہو گیا، ولیمہ بھی ہو گیا، اب اس روز آپ کو گرم چائے نہیں ملی تو اب برا بھلا کہنے کا مطلب ہے کم عقلی اور بے وقوفی ہے. شادی کی تقریبات میں یا اس سے پہلے جتنے بھی ایشوز تھے ان کے باوجود شادی ہو گئی تو آپ اس کو قبول کریں کھلے دل سے. جب آپ نہیں کرتے تو پھر دقت ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہو مجھے دل سے ماں نہیں مانتی، ان کے کل بچے ہو جائیں گے، پھر وہ ان کے دلوں میں بھی آپ کی محبت نہیں ڈالے گی. سر جی میری ساس کہتی ہے تم بہت فضول خرچ ہو، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، اور وہ ہمارے دل میں جھگڑا بھی کرواتی ہیں. میرے بچے آپ کی ساس بالکل درست کہتی ہیں. جو فضول خرچ ہے اس کو فضول خرچ ہی کہا جائے گا. تو اپنی ساس سے پوچھتے ہیں، نہیں پوچھنا تو آبزرو کرتے ہیں. گھر میں 4 بندے ہیں، 4 روٹیاں ہی آئیں گی، 5 آ جائیں گی، 10 منگوائیں گے تو فضول خرچی ہوگی. سبزی اگر 2 کلو وہ لیتے ہیں تو ہفتہ بھر دیکھ لینا وہ کتنی چیزیں منگواتے ہیں. اسی کے لحاظ سے اگر آپ کے آنے سے پہلے 1 کلو ان کا آئل ہفتہ چلتا تھا اور آپ کے آنے کے بعد خرچ ہونے لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے فضول خرچ تو آپ ہیں. میاں کو جو بہت فرمائشیں کرتی ہیں، کبھی سموسے لے آؤ، کبھی پکوڑے لے آؤ، کبھی یہ لے آؤ، کبھی وہ، میاں خود لے آئے بہت اچھا. اپنی ساسوں کے سامنے یا نندوں کے سامنے کبھی بھی یہ لاڈ والی حماقت نہیں کرنی. میسج کر کے کر دیا، ان کے سامنے جب آپ بولو گے تو پھر وہ تو کہیں گے ہمارے بچے کو کھا گئی، وہ تو کوئی بچنے نہیں دیتی، حالانکہ ابھی نہ آپ کھایا ہے نہ اس کا بہت نقصان کرایا، لیکن پھر وہ اس طرح کے جملے، سخت جملے آپ کو سننے پڑیں گے. عاصم کہتی ہیں کہ سر جی دیور گھر میں بے حیائی والی ویڈیو دیکھتا ہو اور جان بوجھ کر گھر والوں کی غیر موجودگی میں لڑکی کو ہاتھ لگائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا لڑکی نہیں، بھابھی کو ہاتھ لگائے تو بھابھی دے ہاتھ ٹوٹے نے. بھابھی کے پاس کوئی اللہ نے عقل نہیں دی ہوئی، بھابھی کو کوئی غیرت نام کی چیز ہے. ڈنڈا پکڑے سر پہ مارے، سر پہ نہیں مارنا، اس کی تشریف پہ مارے، کہیں مارو، کم از کم گیو ہم اے اسٹرانگ میسج. اسے شٹ اپ کال کہتے ہیں. شٹ مطلب آپ کے وہ مامے کا بچہ ہے جو اس کو نہیں کہنا، اس کو ہاتھ لگانے دیں گی. کل آپ کو وہ غیر موجودگی میں اگر اس نے آپ پہ 10 درازی کی، 10 درازی کا مطلب سمجھتی ہیں، ریپ کر ڈالا، کس کے سامنے روئیں گی؟ آپ کو جوتے مار کے اس گھر سے نکال دیں گے. تو جہاں سانپ کا بچہ ڈسنے آئے تو کیا کہتے ہیں، یہ میرا ہاتھ پکڑ، اس پہ ڈس، یا اپنی ٹانگ دے دیں گے. کیا کریں گے؟ ڈسٹنس کرتے ہیں اس سے. گھر میں نہیں ہے تو اپنے کمرے میں بند ہو جائیے، اس کو کھانا مت دیجیے اور اسے کہ باہر سے کھا لے، میرا اس وقت وہ نہیں ہے. یعنی جس چیز سے پرابلم ہے، سانس ہے، کیا کہہ دیا اس کو آپ نے بتایا؟ کیا میاں کو بتایا؟ کیا گونگے ہو؟ اللہ نے زبان نہیں دی ہوئی. یعنی مجھ پر آپ سوال لے کے آ گئے ہو، اوکے بہت اچھا کیا، اب ڈانٹ بھی کھاؤ. اس لیے کہ جو کل بڑا نقصان آپ کا انتظار کر رہا ہے اس سے صرف آپ خود کو روک سکتے ہو، کوئی اور آپ کی مدد نہیں کرے گا. اور ایک بات اور آپ کو یاد میں دلاؤں، ایسے معاملے میں بچی کنواری ہو یا شادی شدہ ہو، اگر کوئی دیور، بھائی، کوئی بھی عزیز کبھی آپ پہ 10 درازی کرنے کی کوشش کرے تو اون چوں چوں کرنے کی بجائے اللہ نے جو دائیں ٹانگ دی ہوئی ہے، اس کی جو انگلیاں، جو پنجہ ہے، لوگ فٹ بال کو کک مارتے ہیں تو دوسرے گول میں جا کے وہ بال پہنچتی ہے، تو سیدھی اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان اتنی کھینچ کے ماریں یہ ٹانگ، اور اس کے بعد پھر اس کے نتائج دیکھیں. یہ بے عزتی ہوئی اس کی، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بے عزتی ہوئی اس کی. تو بے عزتی کی کہانیاں نہیں وہ سنائے گا، اور اسے بتا دیجئے گا کہ اگلی دفعہ اگر کوئی حرکت کی تو میری عزت سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے. چھری میرے پاس، چھری لے کے آئیے اور اسے دکھائیے کہ میں تیرے پیٹ سے مار کے نا تیری آندراں کٹ دیں گی. نکالنی نہیں ہے ابھی، ویسے کبھی نکالنے کی پڑ جائے ضرورت تو نکال بھی دینی چاہیے. میں بالکل آئی ایم کنوینسڈ کہ ایسے بدبخت کو جس کو اتنی حیا نہ ہو، اپنی گھر کی عزت پہ وہ ہاتھ
اٹھائے ہاتھ نظر گندی نظر رکھے اس کے ساتھ یہ کر دینا چاہیے. قانون بھی آپ کا ساتھ دے گا. غیرت کے مسئلے پہ جو قانون ہے وہ سزا نہیں دیتا, اور ظاہر اس گھر والوں کو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایسے بغیرت کے کیس پھر لڑنے نہیں جاتے. لیکن جس لڑکی نے آج تک کمپرومائز کیا ہے, ڈر گئی ہے, چھوئی موئی ہو گئی ہے, وہ لٹی ضرور ہے, برباد ہوئی ہے, رسوا ہوئی ہے, اور آخر میں سارا ملبہ آنا ہے کہ اسی نے اس کو ہلا شری دی. وہ تو بیچارہ معصوم ہے, پہلے تو اس نے کبھی کسی کو نہیں چھیڑا, پہلے تو اس نے کبھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا. تو اسی بدبخت نے آ کے اسے, یہ جو آپ کا گلا ہے آپ کو جتنا مرضی اچھا لگے کہ کھلا پہننا ہے, اس کو بالکل بند پہ لے جائیے. دوپٹہ اگر آپ گلے میں لیتے ہو کہ میرا گھر ہے, تو اب آپ کا وہ دوپٹہ گلے میں نہیں ہونا چاہیے, آپ کے سینے کو ڈھانپیں. اسی طور پہ گھر میں آدھے بازو وہ بالکل مت پہنے, بالکل مت پہنے, اتنے پہنے. اسی طور پہ اپنے پاؤں کا خیال رکھیں. بہت ساری چیزیں انسان کے دماغ میں تب اترتی ہیں جب آپ سوچتے ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے. ابھی سوچیں گھر میں اچانک مہمان آ جائیں تو کیا ہم ان کو کہتے ہیں کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو اپنے گھر جا کے کھا لیجئے گا؟ سوچتے ہیں, یعنی گھر میں جو چیز ہو, پکوڑے بنانے پڑے, سموسے کی پٹی ہو, اس میں آلو ڈال لیں گے, آلو بوائل کر لیں گے, اور سب سے سستا نسخہ ہوتا ہے ہم انڈے بوائل کر لیتے ہیں, اور بوائل کر کے ٹھک 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 کاٹا, ان کو سامنے ڈسپلے کر دیا, تو ایک عزت رہ جاتی ہے. تو میرے بچے آئیڈیا سوچیں کہ لوگوں نے کیا کیا کیا, اور کرنے پہ لڑکی آ جائے تو کسی مرد کی مجال نہیں ہے. اس لمحے آپ گھر سے نکل کے اگر شور مچا دو گے, رو دو گے, تو کیا کوئی مدد کو نہیں آئے گا؟ بے عزتی کس کی ہوگی ویسے بائی دا وے؟ اس کو پھر گھر سے نکالیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.